آگے رمضان کا مہینہ بھی ہمارے سامنے، اور ہماری ایک عادت ہوتی ہے ہمارے گھر میں جب کوئی اچھا مہمان آتا ہے تو اس مہمان کی ہم اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کہیں گندگی پڑی ہے تو ہم دور کرتے نہیں، مہمان آ رہا ہے کیا جواب دیں گے ہم؟ اچھا بستر بچھاتے ہیں، اچھا برتن میں کھانا لاتے ہیں، ہم مہمان کی عزت کرتے ہیں۔ رمضان بھی ایک بہت ہی خوش نصیب اور بہت معزز مہمان بن کے ہمارے گھر میں آنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا پروانہ لے کے آتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرو، تیار کرو رمضان کے لیے۔ ابھی سے عادت ڈال لو قرآن پڑھنے کی، ابھی سے عادت ڈالو راتوں میں تہجد پڑھنے کی، ابھی سے نفلی روزہ رکھنے کی عادت ڈالو، تاکہ رمضان آئے تو آپ پہلے سے اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے تو شعبان میں رکھتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھو میرے پیارے ساتھی، رمضان اگر آ گیا اور آپ نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا تو یہ اور بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان جیسے ہی آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور رمضان میں ایک رات ایسی ہے من حرمھا فقد حرم الخیر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس رات میں عبادت نہیں کر پایا پھر وہ کسی بھلائی کا حقدار نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان بڑی برکتوں کو لے کے آتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس مہینے کا استقبال، اس کو جو ہے اس کی برکتوں کو کیسے حاصل کریں اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بڑے بڑے شہروں میں جو دکانیں ہوتی ہیں، دکانوں پہ سیل لگتی ہیں، سردی کے جو کپڑے ہوتے ہیں جب سردی جانے لگتی ہے تو ایک سیل لگتی ہے اور بڑے سستے داموں میں کپڑے ملتے ہیں، تو سیل جب لگتی ہے تو دکانوں میں بڑی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی نیکیوں کی سیل بن کر کے آتا ہے، اس لیے میرے پیارے ساتھیوں رمضان کا ہم استقبال کریں اور کوشش کریں کہ رمضان کا ہم حق ادا کریں، اور رمضان میں کثرت سے اللہ کی عبادت کریں، اور پھر ہم یہ دعا بھی کریں کہ اللہ ان عبادتوں کو ہمارے قبول فرمائے۔ کنتم خیر امت، مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے، تامرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکا کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ کو تو سب مانتے ہیں، کیا ہندو نہیں مانتا اللہ کو؟ کیا عیسائی نہیں مانتا اللہ کو؟ کیا بدھ نہیں مانتا اللہ کو؟ اللہ کا تصور، بھگوان کا، ایشور کا، گاڈ کا کانسیپٹ تو سب کے یہاں ہے، لیکن فرق ہے میرے بھائی، ہمارے بیچ میں اور دوسروں کے بیچ میں فرق ہے۔ دوسرے جس کو بھگوان مانتے ہیں اس کو دودھ بھی چڑھا رہے، اس کو کھانا بھی چڑھا رہے، اس کو پرساد بھی چڑھا رہے، اس کے نام پہ سونا لٹا رہے، اس کے نام پہ دودھ بہا رہے، لیکن ہم جس اللہ کو مانتے وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں، ہم جس اللہ کو مانتے وہ دیتا ہے لیتا نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ دوسرے جس کو اللہ مانتے ہیں کہتے ہیں اس اللہ کا کوئی بیٹا بھی تھا، کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے تھے، کوئی کہتا ہے عزیر اللہ کے بیٹے تھے، اور ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کون ہے؟ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے، اور وہ نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ تو ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کو ویسے مانتے ہیں جیسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ یہ فرق ہے ہمارے اور دوسروں کے۔ کبھی آپ غور کیجئے، دنیا میں بہت سارا کام ہو رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے نام پہ۔ کوئی شادی نہیں کر رہا ہے، پوچھو کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ارے نہیں شادی کریں گے عورت کے چکر میں پڑیں گے، ایشور کو نہیں خوش کر سکتے، اللہ کو نہیں خوش کر سکتے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے شادی نہیں کر رہا ہے۔ کوئی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی مردانگی کو ختم کر دیتا ہے، کوئی اوپر والوں کو خوش کرنے کے لیے زندگی بھر ننگا رہتا ہے، ناگا کہلاتا ہے، کوئی اوپر والوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بدن کے بالوں کو کٹوا دیتا ہے، اپنے جسم کو تکلیف دیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا میرے پیارے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ،
اللہ نے جو دین ہم کو عطا کیا اس دین کے اندر کوئی تکلیف دینے والا حکم نہیں ہے، کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس میں ہمیں تکلیف ہو، جس میں ہمیں پریشانی ہو، جس کو پورا کرنے میں ہم کو پرابلم آئے۔ سفر کی حالت میں ہم جاتے ہیں، انسان گھر میں جتنا کمفرٹیبل رہتا ہے سفر کی حالت میں نہیں رہتا۔ شریعت نے سفر میں آپ کو نماز پڑھنے کا حکم تو دیا، مگر آپ کی سفر کی تکلیفوں کو دیکھ کر کے شریعت نے آپ کو آسانی دیا۔ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ لینا، مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھ لینا، ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھ لینا اجازت دے دی، چھوٹ دے دی آپ کو سفر کی حالت میں۔ سردی کا موسم آیا، پانی بہت ٹھنڈا ہے اور آپ کے اوپر غسل واجب ہو گیا، آپ ناپاک ہو گئے۔ اگر غسل کرتے ہیں تو بیمار ہو جانے کا ڈر ہے اور پانی گرم کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، شریعت نے تیمم کرنے کو حکم دیا۔ موزہ پہنے ہوئے آپ سردی سے بچنے کے لیے، چاہے وہ کاٹن کا موزہ ہو چاہے وہ چمڑے کا موزہ ہو، سفر کی حالت میں آپ 3 دن تک، اگر آپ نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے تو 3 دن تک اور 3 رات تک آپ موزہ پہنے رہیے، اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وضو ٹوٹ جائے وضو کیجئے، پیر کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، موزہ پہنے رہیے، پیر کے اوپر مسح، بس یہ ہمارا دین ہے میرے پیارے سے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، ہم نے تمہیں وہ دین دیا ہے جس دین میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین میں شادی بیاہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا، بیوی بچوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہمارا دین ہمیں کوئی حیوانیت نہیں سکھاتا، ہمارے دین میں شادی نہ کرنے والے کو پسند نہیں کیا گیا۔ کوئی لڑکا کوئی لڑکی شادی کے قابل ہو شادی نہ کرے، اسلام میں اس کو اچھا قرار نہیں دیا۔ ہم تو جنت میں بھی جائیں گے تو وہاں بھی کنوارے نہیں رہیں گے، جنت میں بھی ہماری کوئی بیوی ہوگی، جنت میں بھی ہم ڈبل ہوں گے، ہم سنگل نہیں ہوں گے۔ سنگل رہنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ کوئی عورت بیوہ ہو گئی، کوئی کسی مرد کسی بیوی کا انتقال ہو گیا، اگر وہ شادی کر سکتا ہے تو شریعت کہتے اس کو شادی کرنا چاہیے۔ بیوہ عورت اکیلی نہ رہے، مطلقہ عورت اکیلی نہ رہے، آدمی بیوی کے انتقال کے بعد اکیلا نہ رہے، وہ جب بھی رہے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ رہے، اپنی شریک حیات کے ساتھ رہے۔ اور طاقت اگر اللہ نے آپ کو دی ہے اور انصاف کر سکتے ہو تو شریعت نے آپ کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 تک آپ کو شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ اسلام ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کا دین ہے جو ہمیں اور آپ کو۔ ہم تو اس امت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، کل تک وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا تو یہودیوں نے مذاق اڑایا، کہا کہ دیکھو بھائی مسلمانوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، کل کہیں اور منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور آج خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ رہے منہ کر کے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اے نبی کچھ بے وقوف لوگ بولیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے کس چیز نے ہٹا دیا؟ اے نبی جواب دے دو اللہ کا حکم آ گیا، اس لیے مسلمانوں نے قبلہ بدل دیا، اور پورب اور پچھم کا مالک تو اللہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اے مسلمانوں ہم نے تم کو دنیا کی سب سے بہترین امت بنایا تو تمہارا قبلہ بھی دنیا کا سب سے بہترین قبلہ بنایا۔ آج سائنٹسٹ بولتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ ہے یہ دنیا کا مڈل ہے، دنیا کا سینٹر ہے خانہ کعبہ، جو ہمارا قبلہ ہے وہ دنیا کا بھی قبلہ ہے، وہ دنیا کا مڈل ہے، دنیا کا سینٹر ہے۔ ہمارا قبلہ سب سے اچھا، ہمارے نبی سب سے اچھے، ہمارا دین سب سے اچھا، اور ہمیں جو کتاب ملی قرآن وہ کتاب بھی سب سے اچھی کتاب، وہ کتاب ایسی کہ 6 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے اور پھر پورا قرآن تراویح میں کھڑا ہو کے سنا دیتا ہے، دنیا کے کسی اور مذہب کی مثال لا کے دکھا۔
دنیا کی کسی اور مذہب میں مثال لا کے دکھا دو کہ اس مذہب کی آسمانی کتاب کو 6 سال کا بچہ بھی یاد کر لے اور تراویح کی نماز میں کھڑا ہو کے سنا دے. یہ اعجاز بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے. 6 سال کے بچے کو حافظ بنا کے اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے، اور قرآن کی تفسیر میں کوئی گڑبڑی نہ کر پائے، قرآن کے معنی اور مطلب میں کوئی گڑبڑی نہ کر پائے، اس کا بھی انتظام ہم کریں گے. ہم علماء کی جماعت تیار کریں گے، ہم قرآن و حدیث بیان کرنے والے علماء کو کھڑا کریں گے جو ہر دور میں قرآن کا صحیح مطلب لوگوں کو بیان کریں گے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. حلوہ خور لوگ اس قرآن کی غلط تحریف نہیں کر پائیں گے. اپنے پیٹ کی دکان چلانے والے اس قرآن کا غلط مطلب بیان کریں گے، مگر ہم علماء حق کو کھڑا کریں گے تو قرآن کا صحیح مطلب دنیا کو بیان کریں گے. تو میرے عزیزوں، ہم اس قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں، مگر آج یہ جوتے کیوں پڑ رہے ہمارے اوپر؟ جس کا جی چاہتا ہے ہمیں لاپ سنا دیتا ہے، ہماری مسجدوں کو ٹیڑھی نظر سے دیکھنے لگتا ہے، ہمارے مدرسوں کو بند کرنے کی بات کرنے لگتا ہے، ہمارے علماء کو سلاخوں کے اندر ڈلوا دیتا ہے. کیوں؟ یہ ذلت کے حالات کیوں ہیں میرے پیارے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ سورہ رات کے اندر دیتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے کرتوتوں کو نہ بدل لے. جب تم اپنے کرتوتوں کو بدلو گے ہم تمہارے حالات کو بدل دیں گے. کل تک تم عزتوں کو بچانے والے بن کر کے آئے تھے، تم دنیا کو حیا کا درس دینے والے بن کے آئے تھے، آج تم خود بے حیا بن گئے. تم دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پاٹ پڑھانے آئے تھے، آج قبروں پر سجدہ کرنے والے بن گئے. کل تم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے آئے تھے، آج بدعتوں کے پیروکار بن گئے. کل تک تم دنیا کو عورت کے صحیح مقام بتانے آئے تھے، آج عورت تمہارے لیے بھی کھلونا بن گئی. کل تم دنیا کو نکاح کے ذریعے، شادی کے ذریعے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا درس سنانے آئے تھے، اور آج تمہاری شادیوں میں جہیز آ گیا، تمہاری شادیوں میں بارات آ گئی، تمہاری شادیوں میں منگنی آ گئی، تمہاری شادیوں میں لمبا چوڑا خرچ آ گیا. تم نے خود نکاح کو مشکل بنا کے زنا کو پروموٹ کر دیا، زنا کو آسان کر دیا. جب تم اپنے کرتوتوں کو بدلو گے اللہ تمہارے حالات کو بھی بدل دے گا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا. اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرمائے گا، جب کسی قوم کو برباد کرنا چاہے گا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ. تو کوئی اسے نہیں بچا پائے گا، کوئی نہیں بچا پائے گا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. آپ کی بربادی کا فیصلہ اگر آسمان پہ ہوا ہے، زمین کا کوئی لیڈر، زمین کا کوئی نیتا، زمین کا کوئی منسٹر آپ کے حالات کو ٹھیک نہیں کر پائے گا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. اور اللہ کے سوا آپ کی کوئی مدد نہیں کر پائے گا. ایک بات تو پکی ہے میرے ساتھ، اللہ ہم سے ناراض ہے. اتنا تو مانتے ہو نا کہ اللہ ناراض ہے، اور اللہ ہم سے زیادہ ناراض ہے. اب آپ پوچھے مولانا صاحب اللہ ہم سے زیادہ کیوں ناراض ہے؟ ارے ہم جتنے بھی برے ہم تو مسلمان ہیں. کوئی اللہ کو نہیں مانتا، کوئی اللہ کو گالی دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ ہم سے ناراض ہے. ہاں اس سے بھی زیادہ اللہ ہم سے ناراض ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، 2 بیٹے بڑے نافرمان ہیں، باپ کی بات نہیں مانتے، باپ کی قدر نہیں کرتے، باپ ہمیشہ ان سے ناراض رہتا ہے. لیکن 3 بیٹے ایسے ہیں جو باپ کے بڑے لاڈلے بیٹے ہیں، بڑے لائق بیٹے ہیں، باپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، باپ کا حق ادا کرتے ہیں. اگر وہ 3 لائق بیٹے جو باپ کے بڑے لاڈلے بیٹے ہیں، اگر وہ 3 لائق بیٹے اگر وہ غلط ہو جائیں، وہ گڑبڑ ہو جائیں، وہ باپ کے نافرمان بن جائیں، وہ غلط کام کرنے لگے تو باپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جو 2 بگڑے ہوئے وہ تو بگڑے ہی ہوئے، جو 3 باپ کے لاڈلے بیٹے ہیں اگر وہ غلط کام کرتے تو باپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، باپ زیادہ ناراض ہوتا ہے، باپ زیادہ غصہ ہوتا ہے.
میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ میں نے ایک مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے بہت محبت کرتا ہے، ہم اس کے محبوب نبی کی آخری نبی کی امتی ہیں۔ اس اللہ نے ہم کو بہت نوازا ہے، لیکن جو کام یہودیوں نے کیا تھا وہ کام اگر ہم کریں گے تو اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے یہودیوں کو بھی بہت نوازا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو بہت نعمتوں سے نوازا۔ ریڈی میڈ کھانا اترتا تھا آسمان سے بنی اسرائیل، کبھی ہمارے لیے ریڈی میڈ کھانا نہیں اترا۔ بنی اسرائیل کے ریڈی میڈ من و سلوا اترتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ من جو ہوتا تھا یہ حلوہ ٹائپ کا، میٹھی چیز کی کوئی چیز تھی، اور سلوا جو تھا یہ کوئی پرندہ تھا۔ ریڈی میڈ گوشت مل رہا ہے، ریڈی میڈ مشٹی مل رہی ہے، مٹھائی مل رہی ہے، اور اتنے کم بخت تھے کہ یہ ریڈی میڈ کھانا ان کو مل رہا تھا، تب بھی ان کو پسند نہیں آیا، اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے کہو کہ ہمیں ککڑی چاہیے، ہمیں ترکاری چاہیے، ہمیں سبزی چاہیے، ہم روز روز یہ من و سلوا نہیں کھائیں۔ بڑے نخرے اٹھائے گئے بنی اسرائیل کے، بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم کیا، مگر بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ ذلیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، رسوا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا۔ اتنی لاڈلی قوم تھی اللہ کی، اللہ نے اتنا نوازا تھا، مگر دنیا کی سب سے ذلیل قوم بن گئی، ذلیل قوم بن گئی دنیا کی میرے پیارے ساتھی۔ اتنی ذلیل قوم بن گئی، مسلمان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے مسلمان، کیا کہتا اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ چلا، ہدایت کے راستے پہ چلا، صحیح راستے پہ چلا، اسلام کے راستے پہ چلا۔ کبھی آپ نے غور کیا پانچوں ٹائم کی نماز میں اگر سنتوں کو نکال دو، نفل کو نکال دو، صرف فرض نماز کو اگر سوچ لو، 5 ٹائم کی نماز میں 17 بار آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار تو ہم کو صراط مستقیم پہ چلا، ہم کو ہدایت کے راستے پہ چلا۔ کیوں دعا کرتے ہو اللہ سے؟ ہم نے روزی تو بار بار نہیں مانگی، ہم نے بچوں کی تندرستی تو بار بار نہیں مانگی، ہم نے دولت تو بار بار نہیں مانگی، ہم نے ہدایت بار بار مانگی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو صراط مستقیم پہ چلا، اس لیے کہ ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، ہدایت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی ملک میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو جاہل نہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی عدالت کا جج بنا ہوا ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی اعلیٰ دماغ والا ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، مگر گائے کے گوبر کو وہ کھا رہا ہے، گائے کے پیشاب کو وہ پی رہا ہے، کسی شرمگاہ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، کسی پتھر کے بت کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، کسی ندی کو دیکھ کر کے سجدہ کر رہا ہے، کسی جانور کے آگے سجدہ کر رہا ہے۔ اتنے بہترین پڑھے لکھے لوگ، اتنے اعلیٰ دماغ والے لوگ بھی اپنے کریٹر کی، اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت نہیں کر رہے، جانور کی عبادت کر رہے، شرمگاہ کی عبادت کر رہے، نبی کی عبادت کر رہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان لوگوں کے بیچ میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان والا بنایا ہے، آپ کو توحید والا بنایا ہے، آپ کی پیشانی اگر ایک اللہ کے در پہ جھک رہی ہے، آپ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، آپ سے بڑا خوش نصیب کون ہے میرے بھائی؟ آپ سے بڑا قسمت کا دھنی کون ہے؟ آپ سے بڑا خوش قسمت کون ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی لیے ہم سورہ فاتحہ میں بار بار اللہ سے یہی کہتے ہیں، اے اللہ جب تو نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اسلام پر چلنے والا بنایا ہے، اے اللہ طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، مشکلیں آ جائیں، اس راستے سے ہم کو کبھی نہ ہٹانا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو صراط مستقیم پہ ہم کو چلانا۔ کچھ بھی ہو جائے اس راستے سے ہمیں ہٹنے مت دینا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ
ہمیں تو ان کے راستے پر چلانا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، تیرا کرم ہوا، تیرا اپکار ہوا۔ تو نبیوں کے راستے پہ ہم کو چلانا، تو صدیقین کے راستے پہ ہم کو چلانا، تو شہیدوں کے راستے پہ ہم کو چلانا، تو ولیوں کے راستے پہ ہم کو چلانا۔ لوگ کہتے ہیں یہ وہابی لوگ نبیوں کو نہیں مانتے، لوگ کہتے ہیں یہ اہل حدیث لوگ ولیوں کو نہیں مانتے۔ ارے نادان، اہل حدیث تو وہ ہے جو پانچوں ٹائم کی نماز میں امام بنتا ہے تب بھی، مقتدی بنتا ہے تب بھی، جنازے کی نماز پڑھتا ہے تب بھی، تراویح کی نماز پڑھتا ہے تب بھی، گھر کی نماز پڑھتا ہے تب بھی، ہر نماز میں کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے پروردگار ہم کو نبیوں کے راستے پہ چلانا، ہم کو صدیقین کے راستے پہ چلانا، ہم کو شہیدوں کے راستے پہ چلانا، ہم کو تو ولیوں کے راستے پہ چلانا۔ ہم تو ولیوں کے راستے پہ چلنے کی دعا کرتے ہیں، مگر ہاں ہم سے یہ تو نہ ہو سکے گا کہ ہم نماز نہ پڑھنے والوں کو اللہ کا ولی مان لے، ہم نشہ کرنے والوں کو اللہ کا ولی مان لے، ہم اسلام کے خلاف چلنے والوں کو اللہ کا ولی مان لے، جو ہوا میں اڑنے لگے اس کو اللہ کا ولی مان لے، جو آگ پہ چلنے لگے اس کو اللہ کا ولی مان لے۔ او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، سب سے بڑا اللہ کا ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، سب سے بڑا اللہ کا ولی وہ ہے جو ایمان والا ہو، جو متقی ہو، جو ایمان والا ہے، جو تقوی والا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اہل حدیث سے بڑا کوئی ولیوں کو ماننے والا نہیں۔ ہم مانتے ہیں تمام ولیوں کو، ہم مانتے کسی مانتے اللہ سے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر تو ہم کو نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا۔ اب ذرا بتانا سکھیا والوں، وہ بٹرہا والوں، وہ آس پاس کی گاؤں سے آنے والے بھائیوں، ذرا بتانا، ایمانداری سے بتانا کہ کن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، کن کو اللہ نے مغضوب علیہم کہا، اور کن کے راستے سے بچنے کی ہم ہر نماز میں دعا کر رہے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ تو ان کے راستے پر ہم کو نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، جن سے تو غصہ ہوا۔ کون مراد ہے اس سے؟ یہودی مراد ہے، اس سے یہودی مراد ہے۔ اور ہم پانچوں ٹائم کی نماز میں اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے پہ نہ چلانا۔ یہ یہودی تو بڑے اچھے لوگ تھے، اللہ کے بڑے لاڈلے لوگ تھے، اللہ کے بڑے چہیتے لوگ تھے، اللہ نے بڑا انعام سے ان کو نوازا تھا، مگر جب یہ یہودی حرام خور ہو گئے، یہ سود خور ہو گئے، یہ بیاج خور ہو گئے، یہ نبیوں کو قتل کرنے لگے، یہ نبیوں کا مذاق اڑانے لگے، جب یہ اللہ کو ناراض کرنے لگے تو کیا ہوا؟ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب کے حقدار بن گئے۔ او مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ جو کام یہودیوں نے کیا وہی کام ہم کریں گے تو ہم بھی اللہ کے غضب کے حقدار بن جائیں گے، اور آج اللہ کے غضب کے حقدار ہم بن چکے ہیں۔ ہر طرف سے جوتے پڑ رہے ہمارے اوپر، ہر طرف سے ذلیل ہو رہے ہیں، اللہ کے غضب کے حقدار بن رہے میرے ساتھ۔ ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو ان کے راستے پہ ہم کو نہ چلانا جو جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا۔ اچھا یہودیوں کے یہاں سب سے بڑا کرائم کیا تھا؟ سب سے بڑا اپرادھ کیا تھا؟ یہودیوں کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا جانتے ہو؟ یہودیوں کے پاس اللہ کی کتاب تورات تھی، یہودی جانکار تھے، علم بھی تھا ان کے پاس، لیکن جانکاری ہونے کے باوجود اور علم ہونے کے باوجود یہودی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، علم کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ او سیمانچل والوں، پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ جلسے آپ کے علاقے میں ہوتے ہیں، سارے بڑے بڑے مقررین آپ کے علاقے میں آتے ہیں، سب سے زیادہ تقریریں آپ کے یہاں سنی جاتی ہیں، عصر سے لے کر فجر تک پورے دنیا میں کہیں جلسہ ہوتا ہے، آپ کے یہاں ہوتا ہے۔ یہ تقریریں، یہ جلسے، یہ پروگرام آپ اگر سن رہے ہیں اور اس علم کے اوپر اگر آپ کا عمل نہیں ہے تو یہ بہت خطرناک بات۔ بھائی موٹی موٹی بات تو سب کو معلوم ہے نا،
کون سا ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ پانچوں ٹائم کی نماز فرض ہے؟ سب کو معلوم ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اپنے ٹائم کے اوپر فرض ہے، نماز اپنے ٹائم کے اوپر فرض ہے۔ رات پر تقریر سننے والا الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کے سویا پڑا رہے تو کان کھول کر کے سن لو، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ رات پر آپ نے پردے پر تقریریں سنی، حیا پر تقریریں سنی، صبح آپ کی جوان بیٹی بے پردہ ہو کے گھر سے نکل رہی ہے، آپ کی خوبصورت بیوی اپنا چہرہ کھول کر کے گاؤں میں گھوم رہی ہے، اس کا مطلب کہ علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ آپ نے علماء کی تقریروں میں سنا کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کر دو۔ آپ نے تقریروں میں سنا پیارے نبی نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کو آسان کیا جائے، آسان نکاح سب سے اچھا نکاح ہے۔ مگر آپ نے رات میں تقریر کی سنا، آپ کے گھر میں شادی تھی، بیٹے کی شادی ہے، بھتیجے کی شادی ہے، 100 لوگوں سے بارات بھی لے کے جا رہے ہو، لڑکی والوں سے ڈیمانڈ بھی کر رہے ہو، جہیز کی رقم بھی مانگی جا رہی ہے، کوئی کار لے رہا ہے، کوئی 2 ویلر لے رہا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہے، باقاعدہ ڈیمانڈ کر کے جہیز بھی لیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، اے یہودیوں تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو، تم تورات کو پڑھتے ہو اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اے یہودیوں یہ بہت غلط کام ہے جو تم کرتے ہو، جو کام یہودیوں نے کیا وہی کام ہم بھی تو کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ کون ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ سود اور بیاج حرام ہے؟ ہم نے تقریروں میں بھی سنا ہے، ہم نے جمعہ کے خطبوں میں بھی سنا ہے، ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اب تک جو بیاج کا لین دین لے چکے کر چکے اب آئندہ سے کوئی بیاج کا لین دین مت کرنا۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بیاج خور، بیاج کھانے والا اللہ سے جنگ کر رہا ہے، رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ ساری آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، سارا مسئلہ ہم کو معلوم ہے، لیکن آج بھی بندھن بینک کی اسکیم آپ کے مسلمانوں کے علاقوں میں سب سے زیادہ لی جاتی ہے۔ 10,000 کا قرضہ آپ سود پر لے رہے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ او کروڑ پتی ہو، او قوم کے سرمایہ دار ہو، وہ اپنے پیسوں کو تجوریوں میں بھرنے والوں، کل اللہ قیامت کے دن پوچھے گا تو تجوری میں بھرا کرتا تھا، تیری قوم کا غریب آدمی 10,000 کا پیسہ بندھن بینک سے، بندھن لون سے لیتا تھا، وہ انٹرسٹ پر لیتا تھا، بیاج پر لیتا تھا، تیری قوم کے غریبوں نے 5,000 روپئے بیاج پر لے کر کے اللہ کو ناراض کیا تھا، تو کروڑوں کا مالک تھا، تو نے اپنے بھائی کی مدد کیوں؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، اسلام یہ سکھاتا ہے اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے اور آپ کا کوئی بھائی ضرورت مند ہے، آپ سے قرضہ لینے آیا ہے، اسلام کہتا ہے کہ قرضہ دے دو اور قرضہ میں کبھی پروفٹ مت کماؤ، قرضہ میں کبھی پروفٹ مت کماؤ۔ قرض کے ذریعے پروفٹ کمانا اسلام کے اندر سود اور بیاج ہے، اور اللہ کے پیارے نبی نے اس سے منع کیا۔ آج مسلمان سود و بیاج بڑے آرام سے کھا رہا ہے، آج مسلمان نوجوان بڑے دھڑلے سے جوا کھیل رہے ہیں، کوئی آف لائن جوا کھیل رہا ہے، کوئی آن لائن جوا کھیل رہا ہے، کوئی موبائل کے ذریعے جوا کھیل رہا ہے، کوئی تاش کے پتوں کے ذریعے جوا کھیل رہا ہے۔ کیا مسلمان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جوا کھیلتا ہے گویا کہ وہ سور کے گوشت میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے۔
جس طریقے سے سور کا گوشت کھانے والا ہے ویسے ہی جوا کھیلنے والا ہے. کیا آپ نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ شراب، یہ جوا، یہ پانسے کے تیر اور یہ غیر اللہ کے آستانے، یہ سب گندے کام ہے، شیطان کے کام ہے. ان سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سکتے. سب جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہمیں جانکاری نہیں، ہمیں علم تو ہے، علم کے اوپر عمل نہیں. آج کتنے مسلمان ہیں وہ اپنے مذہب کی بنیاد سے ہی دور ہیں، توحید سے ہی دور ہیں. ان کو پٹی پڑا دی گئی، وہ جا کر کے قبروں پر سجدہ کر رہے ہیں. وہ جا کر کے ان کے گھروں میں چلے جاؤ، ان کے گھروں میں بڑے بڑے تعویذ لگے ہوئے ہیں، ان کے گلے میں دیکھ لو تعویذ اور دھاگا لٹک رہا ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے جب تک یہ دھاگا میرے گلے میں لٹک رہا ہے، جب تک یہ نقش و نگار میرے گھر میں لٹک رہے ہیں، میرے گھر میں برکت آئے گی. اے مسلمان، تیرا عقیدہ ہی تو تیری بنیاد تھی، وہی تو برباد کر رہا ہے. اسی لیے مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں، کرے غیر گرب کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے. نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے. مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان آوے. اے مسلمان، تو نے اپنے آپ کو توحید سے دور کر لیا، اللہ کی مدد تیرے اوپر کیسے آئے گی؟ اللہ کا تو وعدہ تھا اے مسلمان، جب تک تو توحید پر قائم رہے گا ہم تیری مدد کرتے رہیں گے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اے ایمان والو، اے نیک عمل کرنے والو، اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ تم کو زمین میں حکومت بھی دے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اللہ تمہارے دین کو دنیا میں غالب بھی کر دے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ دنیا میں تم کو امن اور چین بھی عطا فرمائے گا. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. آج اپنے پیٹ کی دکان کو چلانے کے لیے آپ کا عقیدہ خراب کرنے والا مولوی کہتا ہے نتیش کمار سے ملنا ہے تو ان کے پی اے سے ملنا پڑتا ہے، تیجسوی یادو سے ملنا ہے تو اس کے سیکریٹری سے ملنا پڑتا ہے، ہمارے پرائم منسٹر سے ملنا ہے تو ان کے کیبنٹ کے کسی خاص آدمی سے ملنا پڑتا ہے. ارے تو اللہ کو کیسے، اللہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو اللہ سے کیسے مانگ سکتا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے بندے، میں تو تیری شہرت سے زیادہ قریب ہوں، اسے مانگ کے تو دیکھ، میرے آگے ہاتھ کو پھیلا کے دیکھ. تجھے مانگنا اگر آتا ہے تو مجھے دینا آتا ہے. تو مانگتا چلا جائے گا، تو مانگتے مانگتے تھک جائے گا، میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے آخری حصے میں آسمان پر نازل ہوتا ہے، آسمان پہ اترتا ہے، آسمان دنیا پہ اترتا ہے اور کہتا ہے هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ. ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی میری بارگاہ میں آنسو بہانے والا، ہے کوئی سچی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کرنے کو تیار ہوں. ہے کوئی ہاتھ پھیلانے والا، میں اس کو دینے کو تیار ہوں. ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی پکار کو سننے کو تیار ہوں. اللہ تو پکارنے کا حکم دے رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تو بہت دور ہے، اللہ سے ہم مانگ سکتے. اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، اسے مانگو تو صحیح. میرے پیارے ساتھیوں، آج مسلمان توحید سے دور ہے، اتنا دور ہے کہ آج بھارت کی سرزمین پر مسلمان کی پہچان قبروں سے ہوتی ہے، مزاروں سے ہوتی ہے.
آج جیسے دوسرے مذہب والوں کا ایک نشان ہوتا ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کا اوم بنا رہتا ہے، عیسائیوں کا ان کا کراس بنا رہتا ہے، اسی طریقے سے سکھ مذہب والوں کا ان کی پگڑی ہوتی ہے۔ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ بہت سارے کیلنڈر پر آپ دیکھیں گے اجمیر کی تصویر لگی رہتی ہے، مزار کی تصویر لگی رہتی ہے۔ آج ان مزاروں کو، ان قبروں کو آپ کی پہچان بتا دیا گیا۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، یہ مزار ہماری پہچان نہیں، یہ قبر ہماری پہچان نہیں، ہماری پہچان لا الہ الا اللہ ہے۔ ہمارے مذہب کی بنیاد یہی ہے، اللہ کے سوا کوئی پالن ہار نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ توحید سے دور ہے مسلمان۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے، وحتى يعبد الاوثان، اور میری امت کے اندر بھی بتوں کی پوجا ہوگی، بتوں کی عبادت ہوگی۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 30 سے زیادہ جھوٹے نبی میری امت میں پیدا ہوں گے، اور ہر جھوٹا نبی کہے گا میں نبی۔ ابھی آج کل ایک ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے، ایک آدھا پاگل ٹائپ کا انسان ہے، اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے۔ ہر دور میں ایسے جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے بعد اگر کوئی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے بیان کی کہ قیامت کے پہلے امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر شرک بھی کیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اللہ ہم سے بہت ناراض ہے، بہت غصہ ہے ہمارے اوپر، اسی لیے ساری بجلی ہمارے اوپر گر رہی ہے۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے مسجدوں کے سامنے ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، مسجدوں کے سامنے بھڑکاؤ نعرے بھی لگ رہے ہیں، مسجدوں کو توڑا بھی جا رہا ہے، بلڈوزر بھی مسجدوں پہ چلایا جا رہا ہے۔ آج اللہ واقعی میں ہم سے بہت ناراض ہے میرے ساتھی، بہت ناراض ہے۔ اور کیوں ناراض ہے؟ کیونکہ علم ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ جو مغضوب علیہم کا طریقہ تھا، جو یہودیوں کا طریقہ تھا، وہ طریقہ ہم نے اپنایا۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر بھی تو نے چلانا جو بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے۔ کون گمراہ ہو گیا؟ عیسائی گمراہ ہو گئے، کرسچن گمراہ ہو گئے۔ اے اللہ کیا غلطی کر دی انہوں نے؟ فرمایا کہ عیسائیوں کے ہاں غلطی یہ ہے کہ ان کے یہاں عمل تو تھا مگر علم کے بغیر تھا۔ عمل تھا، بہت نماز پڑھتے تھے لیکن دلیل کے بغیر کام کرتے تھے۔ عیسائیوں کی یہاں رہبانیت بھی تھی، انہوں نے عورت سے اپنے آپ کو دور کر لیا، شادی نہیں کرتے تھے، بیوی بچوں سے دور رہتے تھے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ عیسائیوں کے عمل تھا مگر علم نہیں۔ جیسے آج مسلمان شب برات منا رہا ہے، آج مسلمان شب معراج منا رہا ہے، آج مسلمان تعزیہ نکال رہا ہے، آج مسلمان 12 ربیع الاول کا جلوس نکال رہا ہے، یہ سارا کا سارا کام مسلمان دین سمجھ کے کر رہا ہے، ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، جبکہ یہ سارے کام نبی نے ان کا حکم نہیں دیا، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، یہ سارا کام دین کے اندر نیا کام ہے۔ اور میرے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں کہا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سب سے برا کام دین کے اندر نیا نکالا گیا کام ہے، اور ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ کل جمعہ کا دن ہے، آپ سورہ کہف پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ کہف میں یہ آیت بھی آپ پڑھیں گے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، کیا میں تم کو ان کے بارے میں نہ بتا دوں جو عمل کے اعتبار سے سب سے گھاٹے میں ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے؟ جن کی ساری نیکی برباد ہو جائے گی، ساری محنت برباد ہو جائے گی، وہ تو یہ سمجھ کے جائیں گے ہم بہت نیک عمل کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بدعتی لوگ ہیں۔ بدعت کرنے والے کا عمل اللہ کے قبول نہیں ہوگا۔
اسی لیے اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں کہتا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ. قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جن کے چہرے پر ڈر ہوگا, خوف ہوگا, دہشت ہوگی, ڈرے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ, بہت عمل کر کے آئے ہوں گے لیکن تھکے ہارے ہوں گے, عمل کر کے تھک گئے ہوں گے. تسلا نارا حامیہ, بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. عمل کر کے آئیں گے مگر جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ عمل بغیر دلیل کے تھا, عمل کے اوپر محمد اکرم کی مہر نہیں تھی. میرے ساتھ یہ نوٹ بندی کا واقعہ کس سن میں ہوا تھا؟ 19 میں ہوا تھا, 18 میں, 17 میں. مجھے یاد ہے 2017 میں جب نوٹ بندی ہوئی تھی, اتفاق سے جس تاریخ کو نوٹ بندی ہوئی تھی میرا پروگرام کشن گنج میں تھا, اور اسی دن ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا اعلان ہوا تھا کہ آج سے پرانے نوٹ بند. اب پورے ملک میں ایک ڈر کا عالم بن گیا. بیچاری عورتوں نے کہاں چھپا کے پیسہ رکھا تھا, سب نکالنا پڑا ان کو, سب ان کی پول کھل گئی. اور جن کے پاس پیسہ بچا رہ گیا وہ بیکار ہو گیا, آج کسی کام کا نہیں. سرکار کا ایک اعلان ہوا, گورنمنٹ کا ایک اعلان ہوا, اور کل تک جو نوٹ مارکیٹ میں چل رہا تھا وہ نوٹ ایک پل میں بیکار. اور اب لوگ کہہ رہے مودی جی نے جو نیا نوٹ بنوایا بڑا ہلکا نوٹ ہے, اس کا کلر بھی اتر رہا ہے, یہ ہے وہ ہے, سب کچھ ہے. مگر بھائی جس چیز کو سرکار نے اپروو کیا چلے گا تو وہی, پرانا والا جتنا بھی خوبصورت تھا وہ چلنے والا نہیں. یہی مسئلہ دین کا ہے میرے پیارے ساتھ. آپ کو کیا اچھا لگتا ہے یہ میٹر نہیں کرتا, آپ کی نظر میں کون سا عمل کیسا ہے یہ میٹر نہیں کرتا, اللہ کی نظر میں وہ عمل اچھا ہے کہ نہیں یہ میٹر کرتا ہے, رسول کی نظر میں وہ عمل اچھا ہے کہ نہیں یہ میٹر کرتا ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں سورہ کہف کی آخری آیت میں کہتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ, جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, جو جنت میں جانا چاہتا ہے, جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے, جو اللہ کیا کامیاب ہونا چاہتا ہے, وہ دو کام کر لے. فلیعمل عملا صالحا, وہ جو بھی عمل کرے نیک عمل کرے, عمل صالح کرے, ایسا عمل کرے اس عمل کے اوپر اللہ کی مہر و رسول کی مہر ہو. ولا یشرک بعبادت رب ہی احدا, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. شرک مت کرو اور بدعت مت کرو, یہ دو خطرناک چیزیں ہیں. اللہ کو راضی کرنا ہے تو شرک سے بھی بچنا ہے اور بدعت سے بچنا. تو اللہ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر بھی تو نہ چلا جن کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا, ولا الضالین, اور ان کے راستے پر بھی تو نہ چلا جن کے یہاں عمل تھا مگر علم کے بغیر. اسی لیے میرے بھائیوں ہم یہ کہتے ہیں علم حاصل کرو, علم حاصل کرو. اور علم کہاں سے حاصل کرو گے؟ معاف کرنا, علم حاصل کرنا ہے تو انہی علماء سے سیکھنا پڑے گا. علم حاصل کرنا ہے تو انہی مدرسوں میں آپ کو علم ملے گا. یہی قرآن کے حافظ, قرآن کے عالم, قرآن کے قاری آپ کو قرآن پڑھنا سکھائیں گے. یہی سے آپ کو حدیثیں پڑھنا سکھا, حدیثوں کا علم آپ کو ملے گا. قرآن و حدیث کا علم آج بھی آپ کو انہی مدرسوں میں ملے گا. اور یاد رکھو, کوئی سوٹڈ فوٹڈ ہو کر کے آ جائے, کوئی فراٹے دار انگلش بولنے لگے اور آپ لا کر کے جلدی سے اس کو مائک دے دے کہ صاحب یہ تو بڑا سوٹ پہن کے آیا ہے, بڑی فراٹے دار انگلش بول رہا ہے. نہیں, آپ کا اسٹیج, آپ کا مائک, اس کا بھی ایک وقار ہے میرے پیارے ساتھ. اور میں اکثر سیمانچل کے جلسوں میں بولتا ہوں, مجھے افسوس ہوتا ہے. ابھی آپ کے اسی ارریا کے علاقے کا ایک مولوی وہ باقاعدہ تقریر میں کہہ رہا ہے کہ محمد بن سلمان صاحب میرا ویزا نہیں پاس کر رہے ہیں, میں نے ان کے خلاف بول دیا ہے, وہ میرا ویزا نہیں پاس کر. ابے جاہل, جھوٹے, مکار, کتنا بڑا فراڈ, کتنا بڑا جھوٹا ہے تو. پہلی بات تو جھوٹ بولتا ہے, سعودی حکومت کے خلاف زہر اگلتا ہے, اور اس کے بعد اس طریقے کی کہانی سناتے تیرے جیسے نہ جانے کتنے پڑے مجھے وہ ویزا نہیں دیں گے عمرہ کے لیے. اور تو یہ سمجھتا ہے کہ سامنے پبلک جو بیٹھی ہے وہ جاہل گوار پبلک ہے جو چاہے سنا دے. اسی لیے میں اپنے اہل حدیث بھائیوں سے کہتا ہوں, اور آپ کے اس سیمانچل کے علاقے میں خاص طور سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ اپنے ان علماء کو دعوت دو جو کتاب و سنت کے جانکار, ہر غیر غیروں کو اسٹیج پر دعوت دو میرے ساتھ. خرافات بکنے والے, جھوٹ بکنے والے,
من گھڑت روایتیں بیان کرنے والے، قصے کہانی بیان کرنے والے آپ کے اسٹیج پر نہیں آنے چاہیے. اس اسٹیج کا ایک وقار ہے، اس اسٹیج کی ایک حرمت ہے، اس کو پامال مت ہونے دینا میرے ساتھ. علم سیکھنا ہے تو علماء. محدثین نے کیوں نہیں سب سے حدیث لے لی؟ اور کیوں صحیح اور ضعیف کا فرق تھا؟ کیوں حدیثوں میں صحیح اور ضعیف کا فرق کیا جاتا تھا؟ اگر آپ کے اسٹیج پر ہر آدمی آ سکتا ہے، کوئی بھی بیان کر سکتا ہے، کوئی شاعر آ کر الٹی سیدھی شاعری پڑھ سکتا ہے، تو معاف کرنا، یہ اسٹیج اہل حدیث کا اسٹیج نہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. قیامت کے پہلے کیسا دور آئے گا، اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اٹھا لے گا. سوال پیدا ہوا، علم کیسے اٹھے گا؟ کیا کتابیں ختم ہو جائیں گی؟ کیا مدرسے بند ہو جائیں گے؟ کیا لائبریریاں بند ہو جائیں گی؟ فرمایا نہیں، لائبریری بھی موجود ہوگی، کتابیں بھی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا. علماء دنیا سے دھیرے دھیرے چلے جائیں گے، حتی اذا لم یبقی عالما، یہاں تک کہ جب علماء چلے جائیں گے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے. لوگ جاہلوں کو اسٹیج، میں آج کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، لوگ اسٹیج دے دیں گے جاہلوں کو. جاہل مسئلہ بیان کرے گا، جاہل حلال بیان کرے گا، جاہل حرام بیان کرے گا. ارے جو خود قرآن و حدیث کا جانکار نہیں ہے، وہ آپ کو حلال و حرام بتا رہا ہے، وہ مسئلہ بتا رہا ہے. ایسا آدمی جب مسئلہ بتائے گا تو کیا کرے گا؟ فَضَلُّوا وَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. اس لیے علماء سے علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرو میرے پیارے ساتھ. آج اتنا بڑا علاقہ ہے، آج سروے کر کے جا کے دیکھ لینا. میں تو رات میں تقریر کرتا ہوں، صبح نکل جاتا ہوں. مولانا حسین صاحب آپ سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جاؤ ذرا گاؤں گاؤں سروے کر کے خالی اتنا پتہ لگا لو کتنے لوگوں کو جنازے کی نماز کی دعائیں آتی، جو جلسے میں سب سے آگے آگے رہتے تھے، جن کے موبائل پر علماء کے بیانات موجود تھے، ان کو بھی جنازے کی نماز کا طریقہ نہیں آتا، جنازے کی نماز کی دعائیں نہیں آتی. کتنے افسوس کی بات ہے، باپ مر گیا، بیٹا کھڑا ہو کے جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے اپنے بیٹے کی جنازے کی اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے. میرے بھائی، اس سے تو بہتر تھا کہ ہم بے اولاد ہوتے. اولاد والے ہو کر کے کیا فائدہ؟ ہماری اولاد ہمارے لیے جنازے کی نماز نہ پڑھ سکے، ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے مغفرت کی دعا نہ کر سکے. میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو کم سے کم عالم بنا دو، ایک بچی کو عالمہ بنا دو، کم سے کم سارے بچے دنیا داری میں لگ جائیں. ایک بیٹا آپ کا ایسا تو ہو جب وہ ہاتھ اٹھائے تو اپنے باپ کے لیے دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ، میرے ماں باپ نے بڑی تکلیفوں سے مجھے پالا تھا، بڑی قربانیاں دی تھی، بڑا ذلیل کیا تھا اپنے آپ کو. میری ماں نے بڑی غربت کا دن دیکھا تھا، میری ماں نے گاؤں کے لوگوں کے برتن بھی مانجے تھے، میرے باپ نے لوگوں کے گھر کی غلامی کی تھی. اے اللہ، میرے ماں باپ نے بڑی مصیبتوں میں مجھ کو پالا ہے، پروردگار تو میرے ماں باپ پر رحم فرما. یہ دعا کون کرے گا؟ جو قرآن کا جانکار ہوگا، جو قرآن پڑھے گا. کم سے کم اپنے بچوں کو اس لائق کو بنا دو. میرے ساتھ علم دین سیکھو اور سکھاؤ میرے ساتھ. آج حالات یہ ہے، پورے انڈیا کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، آپ کے سیمانچل کی بات کر رہا ہوں. اتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے، مدرسوں کو چلانے کے لیے جلسہ کرایا جاتا ہے. میں عام طور سے چندہ نہیں کرتا، مجھ سے بھی لوگ کہتے ہیں مولانا تھوڑا چندہ کر دینا. یہ مجبوری کیوں آ گئی؟ کیوں آپ کو مدرسوں کو چلانے کے لیے جلسہ کرانا پڑ رہا ہے؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. اور اتنا بڑا جلسہ، اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی اگر آپ اپنے مدرسوں کو نہیں چلا پا رہے تو یہ قوم کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات. اپنی عیش و عشرت پر لٹانے کے لیے تو ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں، اپنے فالتو کاموں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں ہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے آج لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے میرے بھائی، ٹمپو میں بیٹھ کر کے انہی مدرسوں میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے وہ چندہ کر رہے ہیں اپنے مدرسے کے.
انہی مدرسوں میں پڑھانے والے پرائیویٹ ٹیچر ان کو مدرسے کا سیکریٹری کہتا ہے جاؤ چندہ کر کے لانا تب تم کو تمہاری تنخواہ دیں گے. 5-6 ہزار کی تنخواہ پانے کے لیے وہ بیچارہ وہ پرائیویٹ ٹیچر وہ پرائیویٹ میں پڑھانے والا مولوی بیچارہ گاؤں گاؤں گھوم کر کے دھان اتارتا ہے, چندہ اتارتا ہے, تب جا کر کے اس کی تنخواہ کا انتظام ہوتا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کیا یہ علماء کی تحقیر نہیں ہے؟ کیا یہ علماء کی توہین نہیں ہے کہ آج آپ نے اپنے علماء کو بھکاری بنا کے رکھ ڈالا ہے؟ میرے بھائیوں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان علماء کے آپ کے دروازے تک پہنچنے کی نوبت ہی نہ آتی, آپ خود ان تک پہنچ کے جاتے. مولانا مجھے اللہ نے لاکھوں کا مالک بنایا ہے, یہ میرے مال کی زکات ہے, اس مال کی زکات میں سے میں آپ کے مدرسے کو بھی دے رہا ہوں, میں ان غریب بچوں کے اوپر بھی خرچ کر رہا ہوں, میں ان یتیم بچوں کے اوپر بھی خرچ کر رہا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے, مگر ہو کیا رہا ہے کہ زکات دینے کے لیے بھی آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھکاری بن کے ہمارے دروازے پر. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں سسٹم کو بدلنا پڑے گا, ہمیں سسٹم کو بدلنا پڑے گا. زکات دینے کا جو طریقہ ہمارے یہاں ہے اس طریقے کو ہمیں بدلنا پڑے گا. یہ زکات دینے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. میرے عزیزوں, میرے پیارے بھائیوں, علم کی قدر کرو, علماء کی قدر کرو. پیارے نبی نے ہم کو یہ سبق بھی دیا ہے, اپنے بچوں کا حق قربان کر کے دین سیکھنے والے بچوں کی قدر کرو. آج آپ کبھی مدرسوں کے ہاسٹل میں جا کے دیکھیں, چھوٹے چھوٹے بچے جو پڑھتے بیچارے, ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر ذمہ داریوں کا کتنا پہاڑ آ جاتا ہے. آپ کا بچہ جہاں چاہے وہاں کھیل رہا ہے, کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, گھر میں آتا ہے اس کی ماں اس کے کپڑے دھل رہی ہے. مدرسوں میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے یہ بہت سوچ سمجھ کے کھیلتے ہیں, کپڑا زیادہ گندا ہو جائے گا تو دھلنا تو ہم ہی کو ہے. بیچارے بیٹھ کر کے اپنا کپڑا دھل رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے 10 سال کے 12 سال کے بچے اپنے ہاتھوں سے سارا کام کر رہے ہیں, اپنے کپڑوں پر استری بھی کر رہے ہیں, اپنے کپڑوں کو بھی دھل رہے ہیں. آپ کے بچے کو تو اس کی ماں نہلاتی ہے, یہ بچے مدرسوں میں جاتے ہیں, ان کو خود اپنے سارے کام کرنا ہے. اور پھر جیسے ہی پڑھائی کا ٹائم ہوا, اگر ذرا سی تاخیر ہوگی, مولوی صاحب کی چھڑی بھی موجود ہے, چھڑی ان کی پیٹھ پر پڑ گئی, آپ کے بچے کو کوئی ایک تھپڑ مار دے, آپ فوراً دوڑ کر کے جاتے ہیں. ہمارے بچے کو کس نے مارا؟ وہ بچہ جو ہاسٹل میں گیا ہے, ماں باپ کی نظروں سے دور ہے, اس کو ڈسپلن میں رکھنے کے لیے کبھی استاد نے مار بھی دیا, کبھی اس کی پیٹھ پہ 2-4 چھڑی پڑ بھی گئی, وہ بیچارہ رو تو دیتا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو تو آ جاتے ہیں, مگر نہ ماں اس کے پاس ہے نہ باپ اس کے پاس ہے وہ شکایت کر سکے, وہ اپنے دل کے درد کا اظہار کر سکے. اتنی قربانیوں کے بعد, اور آپ کے گاؤں میں تو جاگیروں کا بھی نظام ہے, گھر گھر جا کر یہ بچے ٹفن لے کر کے جاتے ہیں, بھکاری بن کے ان کو کھانا ملتا ہے, پھر وہ کھانا کھا کے بیچارے بچے پڑھتے ہیں. کتنے مدرسے ایسے جہاں مطبخ نہیں ہے اور جاگیر کا نظام ہے, اور بچے اسی سسٹم سے کھانا کھاتے اور پھر پڑھ لکھ کر کے وہ عالم بنتے. اتنی قربانیوں کے بعد جب وہ انسان عالم بنتا ہے, میرے بھائیوں اس عالم کی قدر کیا کرو. میں یہ نہیں کہتا اس کو فرشتہ مان لو, ہاں وہ بھی انسان ہے, وہ بھی انسان ہے. تم سے غلطی ہوتی ہے تو اس سے بھی ہو سکتی ہے, تمہارے قدم بیٹھتے ہیں تو اس سے بھی بہک سکتے ہیں. اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے, اس سے اگر غلط کام بھی ہو جائے, میں یہ نہیں کہتا کہ عالم کی غلطی کو نظر انداز کر دیا جائے, مگر ہاں کم سے کم ایک عالم کا جو مقام ہے اس کا لحاظ رکھا جائے. کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ دنیا علماء سے بدزر ہو جائے, دنیا علماء سے بدگمان ہو جائے. اپنے علماء کو ان کا مقام دو, ان کا حق دو میرے پیارے ساتھی. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ. جو علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ جنت کے راستے پہ جاتا ہے, وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ, یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. آپ کا بیٹا اگر عالم بنے گا, اگر وہ واقعی میں عالم بنے گا اور اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے, میرے پیارے ساتھیوں آپ دنیا سے چلے جائیں گے, آپ کا بیٹا دنیا سے چلا جائے گا جب اس کی کتابیں پڑھی جائیں گی, جب اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے, اس کے لیے دعا کریں گے, اس دعا کا آپ کو بھی فائدہ ملے گا. اولاد کی ہر نیکی کا ثواب ماں باپ کو بھی ملتا ہے, کیونکہ ذریعہ تو ماں باپ ہوتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو ضرور عالم بنانا, کسی ایک بچی کو ضرور عالمہ بنانا. میں اکثر کہتا ہوں ایک بچے کو علم دین کی راہ میں لگانا,
اور آج کے اس دور میں میرے پیارے ساتھیوں، جب قدم قدم پہ آپ کو ضرورت پڑے گی دین سیکھنے کی، تو آپ کے گھر میں کوئی ایک انسان تو ایسا ہو جو آپ کو دین کی باتیں بتا۔ کل مولانا فضل حق مبارک پوری کے جنازے میں جب میں گیا، ان کے 6 بیٹے اور 6 کے 6 بیٹے حافظ اور عالم، اللہ اکبر، بڑا بیٹا جنازہ کی نماز پڑھا رہا ہے، باقی سارے بیٹے بھی پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کے دل پر بڑا اثر ہوا کہ یہ انسان جس کا جنازہ رکھا ہوا ہے یہ علماء کا باپ ہے۔ میرے بھائیوں، عالم بننا یہ کمال ہے، مگر اس سے بڑا کمال یہ کہ آپ علماء کے باپ بن جائیں، آپ کے بچے علماء بن جائیں، آپ کے سب بچے عالم دین بن جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میرے عزیزوں، اس دور میں جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے، ہمیں ان باتوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ آج ہماری تباہی اور بربادی کی ایک بہت بڑی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ہم پوری طریقے سے دنیا پرست بن چکے ہیں، دنیا دار بن چکے ہیں، دنیا کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا دین ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا حاصل نہ کرو، دنیا طلب نہ کرو۔ ہمارے نبی نے اور ہمارے اللہ نے ہم کو جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں دنیا مانگنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ قرآن میں سب سے بہترین دعا کیا سکھائی گئی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار، ہم کو دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچا۔ ہمارے پیارے نبی کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری۔ اے اللہ، میرے دین کو ٹھیک کر دے، میرے معاملے کی بنیاد میرے دین پر ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور اے اللہ میری دنیا کو بھی ٹھیک کر دے کیونکہ مجھے زندگی تو دنیا میں گزارنا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور اے اللہ میری آخرت کو بھی ٹھیک کر دے کیونکہ مرنے کے بعد لوٹ کے وہاں جانا ہے۔ ہمارے نبی نے یہ دعا ہم کو سکھائی ہے۔ تو دنیا ہمیں حاصل کرنا ہے، مگر دنیا کو سب کچھ مت سمجھنا میرے پیارے، دنیا کو سب کچھ مت سمجھنا۔ کہ دنیا آپ کے کام تبھی تک آئے گی جب تک آپ زندہ ہیں۔ جس دن آپ کا انتقال ہو جائے گا، موت آئے گی، یہ دنیا ساتھ چھوڑ دے گی میرے ساتھ۔ یہ جو زمینیں آپ نے دوسروں کی ہڑپی ہے، یہ جو حق مارا ہے دوسروں کا، یہ ساری زمین و جائیداد چھوڑ کر کے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ جب لاد چلے گا بنجارا، خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے اور خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ اس لیے دنیا سے اتنا ہی دل لگاؤ جتنے کے یہ لائق ہے، دنیا سے اتنا دل نہ لگاؤ جو جس سے زیادہ اس کی اوقات نہیں ہے۔ اصل تیاری آخرت کی کرو میرے پیارے ساتھ۔ ہم جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی امام صاحب پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہو، دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے ہو اور آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ والآخرۃ خیر وابقا، آخرت تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا میں گرمی لگے تو اے سی چلاتے ہو، دنیا میں اندھیرا ہو جائے تو لائٹ جلاتے ہو، دنیا میں گرمی لگے تو پنکھا چلاتے ہو، دنیا میں پیاس لگے تو گھر میں فریج لا کے رکھتے ہو، دنیا کے عیش و آرام کی اتنی فکر کرتے ہو۔ ارے جنت میں کیسے جانا ہے، جہنم سے کیسے بچنا ہے، قبر کے عذاب سے کیسے بچنا ہے، میدان محشر کی گرمی سے کیسے بچنا ہے، ذرا اس کا بھی انتظام کر لو میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثروا ذکر هذه اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے، وہ استعدادا لما بعدہ، اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ موت کو یاد کیا کرو اور موت کے بعد کی تیاری کیا کرو میرے پیارے ساتھ۔ آگے رمضان کا مہینہ بھی ہمارے سامنے، اور ہماری ایک عادت ہوتی ہے ہمارے گھر میں جب کوئی اچھا مہمان آتا ہے تو اس مہمان کی ہم اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کہیں گندگی پڑی ہے تو ہم دور کرتے نہیں، مہمان آ رہا ہے کیا جواب دیں گے ہم؟ اچھا بستر بچھاتے ہیں، اچھا برتن میں کھانا لاتے ہیں، آپ مہمان کی عزت کرتے ہیں۔ رمضان بھی ایک بہت ہی خوش نصیب اور بہت معزز مہمان بن کے ہمارے گھر میں آنے والا ہے۔
رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا پروانہ لے کے آتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرو، تیار کرو رمضان کے لیے۔ ابھی سے عادت ڈال لو قرآن پڑھنے کی، ابھی سے عادت ڈالو راتوں میں تہجد پڑھنے کی، ابھی سے نفلی روزہ رکھنے کی عادت ڈالو، تاکہ رمضان آئے تو آپ پہلے سے اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے تو شعبان ماہ۔ اور یہ بھی یاد رکھو میرے پیارے ساتھی، رمضان اگر آ گیا اور آپ نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا تو یہ اور بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان جیسے ہی آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور رمضان میں ایک رات ایسی ہے من حرمھا فقد حرم الخیر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس رات میں عبادت نہیں کر پایا پھر وہ کسی بھلائی کا حقدار نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان بڑی برکتوں کو لے کے آتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس مہینے کا استقبال، اس کو جو ہے اس کی برکتوں کو کیسے حاصل کریں اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بڑے بڑے شہروں میں جو دکانیں ہوتی ہیں، دکانوں پہ سیل لگتی ہیں، سردی کے جو کپڑے ہوتے ہیں جب سردی جانے لگتی ہے تو ایک سیل لگتی ہے اور بڑے سستے داموں میں کپڑے ملتے ہیں، تو سیل جب لگتی ہے تو دکانوں میں بڑی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی نیکیوں کی سیل بن کر کے آتا ہے، اس لیے میرے پیارے ساتھیوں رمضان کا ہم استقبال کریں اور کوشش کریں کہ رمضان کا ہم حق ادا کریں، اور رمضان میں کثرت سے اللہ کی عبادت کریں، اور پھر ہم یہ دعا بھی کریں کہ اللہ ان عبادتوں کو ہمارے قبول فرمائے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ماں باپ میں اگر جھگڑا ہو جائے تو ان دونوں میں صلح اولاد کیسے کرے، یا وہ ایک دوسرے پر ظلم کرے تو انصاف کیسے کرے؟ دیکھیں یہ کبھی کبھی واقعی میں بڑی اولاد کے لیے صورتحال بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ کا بہرحال ایک احترام بھی ہے، اور جب ان کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی اولاد بھی پستی ہے۔ اسی لیے قرآن کی اور شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کبھی کوئی نا اتفاقی ہو بھی جائے تو اولاد کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اور کہیں کہیں بعض گھروں میں باقاعدہ لڑائیاں ہوتی ہیں، گالی گلوچ تک ماں باپ ایک دوسرے کو کرتے ہیں، اور بچوں پر اس کا بڑا برا اثر۔ تو بہرحال اگر اولاد بڑی ہے، اولاد بالغ ہے، سمجھدار ہے، تو اس کو اپنے باپ کو یا ماں کو جس کی غلطی بھی سمجھ میں آئے اس کو سمجھانا چاہیے، اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ کوئی نامناسب بات نہ کہی جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر باپ کی طرف سے ماں کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے تو بیٹا یا بیٹی جو ہوتے ہیں باپ کو بہت کچھ سنا کے رکھ دیتے ہیں اور باپ کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ غلط کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، لیکن آپ بیٹے ہیں، آپ بیٹی ہیں، آپ کو اپنے باپ کا جو حق ہے وہ اس کا خیال کرنا ہے، بدتمیزی کرنے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آخر میں میرے ساتھیوں یہ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ختنہ کی دعوت دینا کیسا ہے، مسلمانی ہوتی ہے بچوں کی، اس کی دعوت دینا کیسا ہے؟ دیکھیے ختنہ کی دعوت کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء نے اس کو صحیح نہیں کہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سے یا صحابہ سے ختنہ کی کسی دعوت کا ثبوت نہیں ملتا، اور کچھ علماء نے کہا کہ چونکہ یہ بھی ایک خوشی کا موقع ہے، ختنہ کرانا بھی ایک شعار ہے مسلمانوں کا، اور اللہ کے نبی نے فطرت کے کاموں میں سے ختنہ کو بھی قرار دیا ہے، تو ایک خوشی کا موقع ہے، اور کسی خوشی کے موقع پر اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو اس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ان دونوں جو علماء کی جو رائے ہے، علماء کی ان دونوں رائے میں جو بہتر جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ختنہ کی دعوت سے پرہیز کیا جائے، باقاعدہ جو ہمارے یہاں بعض اوقات عقیقہ کی دعوت اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی بڑی ختنہ کی دعوت ہوتی، تو جو ایک سنت دعوت ہے اس کو ہم چھوڑ دیں اور ختنہ پر بلا وجہ لمبی چوڑی دعوت کریں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ختنہ کے موقع پر دعوت دے دیتا ہے تو اس کے یہاں کھایا جا سکتا ہے، اس کو غلط یا حرام نہیں کہہ سکتے، بہرحال ایک خوشی کا موقع اس کے لیے ہے، لیکن چونکہ اس موقع پر صحابہ سے یا اللہ کے نبی سے دعوت کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو اس سے پرہیز کیا جائے۔ لڑکی کی شادی میں دعوت کھلانا کیسا ہے؟ دیکھیے اس کا بھی مسئلہ وہی ہے، اللہ کے نبی کے دور میں لڑکیوں کی شادی ہوتی تھی اور ہمیں ثبوت اور دلیل ایسی نہیں ملتی کہ لڑکی والے بھی باقاعدہ دعوت کھلاتے تھے۔ حضرت ام حبیبہ اللہ کے نبی کی بیوی ام حبیبہ جب ان کا نکاح اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا تو ان کے ولی کی حیثیت سے
नजाशी जो थे हबशा के बादशाह, उन्होंने बाकायदा सहाबा को दावत दी थी। तो बाज़ उलमा ने उससे ये दलील पकड़ी है कि लड़की की शादी में भी दावत दी जा सकती है, मगर कोई ऐसा आम रिवाज सहाबा के दौर में नहीं था। इससे इतनी दलील तो मिलती है कि हाँ कोई दावत देना चाहे तो दे सकता है, मगर सहाबा के दौर में कोई आम रिवाज अगर होता तो और हदीसों में भी इसका जिक्र होता। और आज के दौर में हम खास तौर से ये देखते हैं कि लड़की की शादी में जो दावत होती है, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूं जो बाकायदा ज़कात की रकम उतारते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं और फिर वो 400-400 लोगों को खाना खिलाते हैं और 2-3 तरीके का आइटम खिलाते हैं। तो ये तो बहुत नामुनासिब बात है कि आप ज़कात उतार करके अपनी लड़की की शादी में आप जो है दावत लोगों को खिलाएं। तो असल तो यही है कि शरीयत में लड़के के ऊपर वलीमा की दावत है, लड़की के घर वालों के ऊपर किसी दावत की जिम्मेदारी शरीयत ने नहीं डाली है। अलबत्ता अगर कोई लड़की का बाप साहिब हैसियत है, अगर वो अपने कुछ मेहमानों को 100-200 मेहमानों को 300 जो भी उसके मेहमान है, अगर वो खाना खिला रहा है, दावत दे रहा है, तो हम उसको नाजायज तो नहीं कह सकते, गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर इसको एक रिवाज बना दिया जाए और जरूरी बना दिया जाए और उसकी वजह से गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को हर हाल में दावत देनी पड़े, तो इस दावत को भी हमें रोकना चाहिए। फिर इस दावत अभी बनारस में बाकायदा वहां जो अंसारी बरादरी के लोग हैं, तो उसमें एक तंजीम चलती है, वहां पे उन्होंने बाकायदा एक कानून पास किया है कि अब जो दावतें होंगी तो बारात नहीं जाएगी लड़की वालों के यहाँ, और वलीमा में एक तरह का खाना होगा और इतने बर्तन दिए जाएंगे, इतने कपड़े दिए जाएंगे, एक लिमिट उन्होंने बनाई है। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज शादी ब्याह की इन रस्म और रिवाज को पूरा करने के लिए लोग कर्जे ले रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, एक दूसरे से मदद मांग करके शादी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है। तो खुलासा ये निकला कि लड़की की शादी के मौके पर दावत दी जा सकती है, मगर बेहतर नहीं है, इसकी हमें हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए, जहां तक हो सके इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक रिवाज बन रहा है और इसकी वजह से गरीब लड़कियों की शादी मुश्किल हो रही है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो मेरे अजीजों, आखिर में मौलाना हुसैन साहब ने ये मुतालबा भी किया है कि हमारे मदरसे के हक में थोड़ा सा आप ताउन की अपील करें। आइए, ये रात का आखिरी वक्त है, आते आते जाते जाते आप जो हो सके मदरसा में सलमा लिल बनात के लिए ताउन करते हुए जाएं। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन आपके ताउन को, आपके चंदे को, आपके दान को अल्लाह कबूल फरमाए। और जो भी हमारे भाई लोग, अब हमारी माँ बहनों की तरफ से भी अगर इस मामले में आगे, रमजान का महीना भी हमारे सामने, और हमारी एक आदत होती है, हमारे घर में जब कोई अच्छा मेहमान आता है तो उस मेहमान की हम उसके इस्तकबाल की तैयारी करते हैं। हमारे घर में कहीं गंदगी पड़ी है तो हम दूर करते नहीं, मेहमान आ रहा है, क्या जवाब देंगे हम? अच्छा बिस्तर बिछाते हैं, अच्छा बर्तन में खाना लाते हैं, आप मेहमान की इज्जत करते हैं। रमजान भी एक बहुत ही खुशनसीब और बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान बन के हमारे घर में आने वाला है। रमजान का महीना हमें अल्लाह ताला की मग़फ़िरत का परवाना लेके आता है, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करो, तैयार करो रमजान के लिए। अभी से आदत डाल लो कुरान पढ़ने की, अभी से आदत डालो रातों में तहज्जुद पढ़ने की, अभी से नफली रोजा रखने की आदत डालो, ताकि रमजान आए तो आप पहले से उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहे। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी रमजान के अलावा सबसे ज्यादा किसी महीने में रोजा रखते थे तो शाबान माह। और ये भी याद रखो मेरे प्यारे साथी, रमजान अगर आ गया और आपने रमजान का हक अदा नहीं किया तो ये और बड़ी बदनसीबी की बात है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि रमजान जैसे ही आता है आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतानों को जकड़ दिया जाता है। और रमजान में एक रात ऐसी है मन हुरिमहा फक़द हुरिमल खैर, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो उस रात में इबादत नहीं कर पाया फिर वो किसी भलाई का हकदार नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रमजान बड़ी बरकतों को लेके आता है और हमें और आपको इस महीने का इस्तेमाल, इसको जो है इसकी बरकतों को कैसे हासिल करें, इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। आज बड़े बड़े शहरों में जो दुकानें होती हैं, दुकानों पे सेल लगती है। सर्दी के जो कपड़े होते हैं, जब सर्दी जाने लगती है तो एक सेल लगती है और बड़े सस्ते दामों में कपड़े मिलते हैं। तो सेल जब लगती है तो दुकानों में बड़ी भीड़ लग जाती है। रमजान का महीना भी नेकियों की सेल बन करके आता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, रमजान का हम
استقبال کریں اور کوشش کریں کہ رمضان کا ہم حق ادا کریں اور رمضان میں کثرت سے اللہ کی عبادت کریں اور پھر ہم یہ دعا بھی کریں کہ اللہ ان عبادتوں کو ہمارے قبول فرمائے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ماں باپ میں اگر جھگڑا ہو جائے تو ان دونوں میں صلح اولاد کیسے کرے، یا وہ ایک دوسرے پر ظلم کرے تو انصاف کیسے کرے؟ دیکھیں یہ کبھی کبھی واقعی میں بڑی اولاد کے لیے صورتحال بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ کا بہرحال ایک احترام بھی ہے اور جب ان کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی اولاد بھی پستی ہے۔ اسی لیے قرآن کی اور شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کبھی کوئی نا اتفاقی ہو بھی جائے تو اولاد کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اور کہیں کہیں بعض گھروں میں باقاعدہ لڑائیاں ہوتی ہیں، گالی گلوچ تک ماں باپ ایک دوسرے کو کرتے ہیں اور بچوں پر اس کا بڑا برا اثر۔ تو بہرحال اگر اولاد بڑی ہے، اولاد بالغ ہے، سمجھدار ہے، تو اس کو اپنے باپ کو یا ماں کو جس کی غلطی بھی سمجھ میں آئے اس کو سمجھانا چاہیے، اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ کوئی نامناسب بات نہ کہی جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر باپ کی طرف سے ماں کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے تو بیٹا یا بیٹی جو ہوتے ہیں باپ کو بہت کچھ سنا کے رکھ دیتے ہیں اور باپ کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ غلط کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، لیکن آپ بیٹے ہیں، آپ بیٹی ہیں، آپ کو اپنے باپ کا جو حق ہے وہ اس کا خیال کرنا ہے، بدتمیزی کرنے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آخر میں میرے ساتھیوں یہ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ختنہ کی دعوت دینا کیسا ہے، مسلمانی ہوتی ہے بچوں کی، اس کی دعوت دینا کیسا ہے؟ دیکھیے ختنہ کی دعوت کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء نے اس کو صحیح نہیں کہا ہے کیونکہ اللہ کے نبی سے یا صحابہ سے ختنہ کی کسی دعوت کا ثبوت نہیں ملتا، اور کچھ علماء نے کہا کہ چونکہ یہ بھی ایک خوشی کا موقع ہے، ختنہ کرانا بھی ایک شعار ہے مسلمانوں کا، اور اللہ کے نبی نے فطرت کے کاموں میں سے ختنہ کو بھی قرار دیا ہے، تو ایک خوشی کا موقع ہے، اور کسی خوشی کے موقع پر اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو اس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ان دونوں جو علماء کی جو رائے ہے، علماء کی ان دونوں رائے میں جو بہتر جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ختنہ کی دعوت سے پرہیز کیا جائے، باقاعدہ جو ہمارے یہاں بعض اوقات عقیقہ کی دعوت اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی بڑی ختنہ کی دعوت ہوتی، تو جو ایک سنت دعوت ہے اس کو ہم چھوڑ دیں اور ختنہ پر بلا وجہ لمبی چوڑی دعوت کریں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ختنہ کے موقع پر دعوت دے دیتا ہے تو اس کے یہاں کھایا جا سکتا ہے، اس کو غلط یا حرام نہیں کہہ سکتے، بہرحال ایک خوشی کا موقع اس کے لیے ہے، لیکن چونکہ اس موقع پر صحابہ سے یا اللہ کے نبی سے دعوت کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو اس سے پرہیز کیا جائے۔ لڑکی کی شادی میں دعوت کھلانا کیسا ہے؟ دیکھیے اس کا بھی مسئلہ وہی ہے، اللہ کے نبی کے دور میں لڑکیوں کی شادی ہوتی تھی اور ہمیں ثبوت اور دلیل ایسی نہیں ملتی کہ لڑکی والے بھی باقاعدہ دعوت کھلاتے تھے۔ حضرت ام حبیبہ اللہ کے نبی کی بیوی ام حبیبہ جب ان کا نکاح اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا تو ان کے ولی کی حیثیت سے نجاشی جو تھے حبشہ کے بادشاہ، انہوں نے باقاعدہ صحابہ کو دعوت دی تھی۔ تو بعض علماء نے اس سے یہ دلیل پکڑی ہے کہ لڑکی کی شادی میں بھی دعوت دی جا سکتی ہے، مگر کوئی ایسا عام رواج صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ اس سے اتنی دلیل تو ملتی ہے کہ ہاں کوئی دعوت دینا چاہے تو دے سکتا ہے، مگر صحابہ کے دور میں کوئی عام رواج اگر ہوتا تو اور حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہوتا۔ اور آج کے دور میں ہم خاص طور سے یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کی شادی میں جو دعوت ہوتی ہے، میں بہت سارے لوگوں کو ایسے جانتا ہوں جو باقاعدہ زکوٰۃ کی رقم اتارتے ہیں، لوگوں سے مدد مانگتے ہیں اور پھر وہ 400 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور 2-3 طریقے کا آئٹم کھلاتے ہیں۔ تو یہ تو بہت نامناسب بات ہے کہ آپ زکوٰۃ اتار کر کے اپنی لڑکی کی شادی میں آپ جو ہے دعوت لوگوں کو کھلائیں۔ تو اصل تو یہی ہے کہ شریعت میں لڑکے کے اوپر ولیمہ کی دعوت ہے، لڑکی کے گھر والوں کے اوپر کسی دعوت کی ذمہ داری شریعت نے نہیں ڈالی ہے۔ البتہ اگر کوئی لڑکی کا باپ صاحب حیثیت ہے، اگر وہ اپنے کچھ مہمانوں کو 100-200 مہمانوں کو 300 جو بھی اس کے مہمان ہیں اگر وہ کھانا کھلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، تو ہم اس کو ناجائز تو نہیں کہہ سکتے، غلط تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر اس کو ایک رواج بنا دیا جائے اور ضروری بنا دیا جائے اور اس کی وجہ سے غریب اور مڈل کلاس کے لوگوں کو ہر حال میں دعوت دینی پڑے تو اس دعوت کو بھی ہمیں روکنا چاہیے۔
پھر اس دعوت بھی بنارس میں باقاعدہ وہاں جو انصاری برادری کے لوگ ہیں تو اس میں ایک تنظیم چلتی ہے وہاں پہ، انہوں نے باقاعدہ ایک قانون پاس کیا ہے کہ اب جو دعوتیں ہوں گی تو بارات نہیں جائے گی، بارات نہیں جائے گی لڑکی والوں کے یہاں، اور ولیمہ میں ایک طرح کا کھانا ہوگا اور اتنے برتن دیے جائیں گے، اتنے کپڑے دیے جائیں گے، ایک لمٹ انہوں نے بنائی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آج شادی بیاہ کی ان رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے لوگ قرضے لے رہے ہیں، بینک سے لون لے رہے ہیں، ایک دوسرے سے مدد مانگ کر کے شادی کر رہے ہیں، جو کہ بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ لڑکی کی شادی کے موقع پر دعوت دی جا سکتی ہے، مگر بہتر نہیں ہے، اس کی ہمیں حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک رواج بن رہا ہے اور اس کی وجہ سے غریب لڑکیوں کی شادی مشکل ہو رہی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو میرے عزیزوں، آخر میں مولانا حسین صاحب نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ ہمارے مدرسے کے حق میں تھوڑا سا آپ تعاون کی اپیل کریں۔ آئیے، یہ رات کا آخری وقت ہے، آتے آتے جاتے جاتے آپ جو ہو سکے مدرسہ ام سلمہ للبنات کے لیے تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین آپ کے تعاون کو، آپ کے چندے کو، آپ کے دان کو اللہ قبول فرمائے، اور جو بھی ہمارے بھائی لوگ اب ہماری ماں بہنوں کی طرف سے بھی اگر اس معاملے میں